صحیح بخاری میں کئی حدیث ہیں کہ جن میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے واضح اشارات ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے صحیح بخاری میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے یا بستر پر تھے، آپ نماز کے لیے آیا کرتے تھے، آپ نماز پڑھاتے تھے اور چلے جاتے اپنے حجرے میں آرام کرتے۔ یہ آپ تقریباً 14 دن ٹوٹل آپ کی بیماری کے ایام ہے۔ تو آپ کی وفات ہوئی ہے سوموار کے دن۔ جمعہ رات کو آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور عشاء سے پہلے آپ بے ہوش ہو رہے تھے بار بار۔ آپ نے اٹھنا چاہا نماز پڑھاؤں لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی، پھر غشی تاری ہو جاتی۔ 3 دفعہ ایسا ہوا تو آپ پوچھتے تھے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اللہ کے رسول نماز ابھی نہیں پڑھی۔ آپ اٹھنے کی کوشش کرتے، پھر غشی تاری ہو جاتی۔ تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر لوگوں کو جماعت کروا دے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، حضرت عباس کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، دیگر اہل بیت اور صحابہ موجود تھے، لیکن آپ نے نماز کے لیے حکم دیا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، چونکہ سب سے اہم معاملہ نماز کا ہے۔ رسول اللہ خود نماز پڑھاتے تھے اور آپ نے اپنی عدم موجودگی میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو جماعت کروا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہ کے رسول میرے بابا بڑے نرم دل ہیں، شاید آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر وہ جماعت کروانے کی طاقت نہ رکھیں کہ آپ کی عدم موجودگی میں وہ کیسے جماعت کروائیں گے کہ اللہ کے رسول اتنے بیمار، کسی اور کو کہہ دیں۔ آپ نے فرمایا تھا نہیں، عائشہ ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ جماعت کروائیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے مصلی پر 17 نمازیں پڑھائی، جمعہ رات کی عشاء کی نماز، جمعے کی 5 نمازیں، ہفتے کی 5، اتوار کی 5 اور سوموار کی فجر، اور سوموار کی ظہر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ 17 نمازیں پڑھائی، حتیٰ کہ ان میں سے ایک نماز وہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ طبیعت بہتر ہوئی، آپ 2 صحابہ کے کندھوں پر سہارا لے کر آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آ کر بائیں طرف آپ بیٹھ گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک نماز صحابہ اکرام کو پڑھائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اونچی تکبیر کہتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے ویکنس بہت زیادہ ہو چکی تھی، کم تھی۔ تو یہ ہے ایک حوالہ۔ دوسرا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیت اللہ کا حج فرض ہوا ہے 9 ہجری میں، پہلے حج فرض نہیں تھا۔ 9 ہجری میں، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں بیت اللہ کا حج فرض ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں امیر حج مقرر کیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کے لیے گئے، لیکن حضرت علی کو حج کا امیر یا حج کا امام مقرر نہیں کیا، حضرت ابو بکر کو امیر حج بنایا، اور ان کی امارت میں جا کر 9 ہجری میں لوگوں نے بیت اللہ کا حج کیا اور اعلان کر دیا کہ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف لائیں گے تو لوگ حج کے لیے جمع ہو جائیں۔ یہ اعلان ہوا۔ اب یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے، اسلام ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اس میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ تیسری حدیث یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، آپ نے اپنی وفات سے پہلے اعلان کیا تھا لوگوں یہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے اندر جن جن کے سائڈوں پر گھر ہیں اور ان کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں، یہ سارے کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا، کیوں کہ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنے گا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو کبھی لوگوں کے معاملات حل کرنے کے لیے، کبھی مجلس شورا سے بات کرنے کے لیے، کبھی جہاد کے لیے لشکر روانہ کرنے کے لیے بار بار مسجد میں آنا پڑے گا، ان کا دروازہ کھلا رہے۔ چوتھی حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اپنا کوئی کام لے کر، تو آپ نے فرمایا اس وقت تیرا یہ کام نہیں ہو سکتا، تو چلی جا۔ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول اگر میں پھر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، مطلب اس کا یہ تھا کہ آپ فوت ہو چکے ہوں، میرے کام کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا فاتی ابا بکر
اگر مجھے نہ پاؤ گی نا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ